بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا
تعریفات کے قابل ایک اللہ کی ذات ہے، لکھوکھا کروڑا درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر گزشتہ 2 خطبات سے ہمارا ایک عنوان چل رہا ہے، گھر ٹوٹنے کے اسباب کیا ہے۔ آج اسی موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں اور چند ایک اسباب بیان کر کے پھر ایک نہایت ہی اہم مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور کی طرح پھیل رہا ہے۔ گھر سے ایک نوجوان لڑکا ہمارے ہی خاندان کی، ہمارے ہی معاشرے کی، مسلمان گھرانے کی کسی بیٹی کو ورغلا کے گھر سے نکلتے ہیں اور عدالت میں جا کے نکاح کر لیتے ہیں اور یوں ہی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل خطبات میں گھر ٹوٹنے کے 11 اسباب میں بیان کر چکا ہوں، اور گھرانہ ٹوٹنے کے، گھر ٹوٹنے کے 12واں سبب وہ سبب ہے کہ جو ہم عمل جس پہ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جس کو ہماری زبان میں وٹا سٹا کہتے ہیں، حدیث میں اس کو شغار کہا گیا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر بولی جانے والی ایک زبان جس کو پشتو کہتے ہیں، اس کے اندر اس کو نکاح بدل کہا جاتا ہے۔ بدلے کا نکاح، وٹے سٹے کا نکاح، اگرچہ اس کی تعریف حدیث کے اندر جو موجود ہے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، یا اپنی بہن کا نکاح، اپنی کسی رشتہ دار عورت کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور تم اپنی کسی بیٹی، بہن یا کسی رشتہ دار عورت کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اور ان دونوں کے درمیان حق مہر بھی نہ ہو۔ حدیث میں اس کو نکاح شغار کہا گیا ہے، ہماری زبان میں اس کو وٹا سٹا کہتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی 1415 نمبر روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا شغار فی الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح شغار کا دین اسلام کے اندر کوئی وجود ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی 1417 نمبر روایت ہے، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں،
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، پیغمبر کائنات نے نکاح شغار سے، وٹے سٹے کے نکاح سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے۔ اب ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو منع فرما رہے ہیں، اور آج کا مسلمان اس کو بڑے شوق سے پھر بھی سر انجام دیتا ہے۔ اگرچہ ہمارے علاقے میں یہ اتنا عام نہیں جتنا جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے اندر یہ جتنا عام ہے، لیکن ہمارے علاقے میں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ملتی ضرور ہیں، خاص کر ہمارے دیہاتی ایریے کے اندر یہ بات چلتی ہے۔ جب کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے رشتہ مانگتا ہے نا، وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ سانو دے بھی دیو تو لے بھی لو۔ اگرچہ ہم اس کو نکاح شغار مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وٹے سٹے کے نکاح سے جس وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا، وہ ساری وجوہات اس نکاح کے اندر بھی موجود ہے جو آج کل ہم وٹے کا نکاح کرتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی دور کا وٹا کر لیں، اس کے اندر قباحتیں موجود ہیں۔ ایک بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس بیٹی کا گھر تو برباد ہوا، نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسری بیٹی کا گھر بھی برباد کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو اپنے گھر میں سکون نہیں تو یہ اپنے گھر میں سکون سے کیوں بیٹھے گی؟ ایک گھرانہ دو گھرانوں کو، دو خاندانوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ اب دیکھیں مزاج کی بات ہے، اگر وٹے کے نکاح میں دو جوڑے بنے ہیں، چار لوگوں سے دو خاندان تعمیر ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ دو میاں بیوی، ان دونوں کا مزاج آپس میں نہیں مل سکا، ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں نہیں ہو سکی، اور یہ دونوں جدائی چاہتے ہیں، خامد طلاق دینا چاہتا ہے، بیوی خلا لینا چاہتی ہے، تو دین اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، وہ کر سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے۔ لیکن اگر وہ طلاق دے دے گا یا یہ عورت خلا لے لے گی، ہنستے بستے دوسرے گھرانے کو بھی اجاڑ دیا جائے گا کہ جب ہماری بیٹی کو طلاق ہو گئی تو اس کو طلاق کیوں نہیں دی گئی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا ہے۔ ہمارے خاندان کے اندر ایک ایسا معاملہ بنا، ایک گھر کے اندر بیٹی کا رشتہ کیا گیا، جس کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کیا ہے نا، اس لڑکے کی بھانجی اس لڑکی کے بھائی کے ساتھ کئی سالوں کے بعد اس کا رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی، لیکن معاملہ کیا نکلا؟ اب اگر بہن کو گھر میں کوئی تکلیف آتی ہے تو گھر میں ادھر بھی آواز اٹھائی جاتی ہے کہ اس لڑکی کو بھی تکلیف دی جائے، بھانجی تو اسی کی ہے نا۔ اور میں کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھے، وٹے کا نکاح کیا، 15 سال تک دونوں گھرانے اجڑ کے بیٹھے رہے، یہ لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، نکاح وٹے کا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وٹے کے نکاح ہوتے رہے، پتہ نہیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ کہنے کو مسلمان ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن آج تک ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی
کہ ہم وٹے کا نکاح نہیں کریں گے کیونکہ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ اور یارو جس کام سے ہمارے نبی نے منع فرما دیا ہے، اگر تمہیں اتنا ہی خطرہ ہے، میں نے ایک خاندان کی بڑی عورت تھی، اس سے پوچھ لیا، ضد تھی اس کی کہ اسی فلانے کا رشتہ ادھر دینا بھی ہے تو لینا بھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، میں کہا اماں جی ایویں کیوں کر دے جی؟ کہندی پتر سیکورٹی ہوں، حفاظت ہوں، تحفظ ہوں، کل نو ساڈی دھی نو کچھ کہن گے نہیں۔ میں نے کہا اگر تمہیں اتنا ہی خطرہ ہے تو پھر نکاح ہی نہ کرو، پھر شادی نہ کرو۔ اگر اعتماد نہیں، خطرہ ہے، تم کل کو کتنے سیکورٹی کے انتظامات کرو گے؟ جو رب کی طرف سے لکھا ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے، لیکن غلط تم نہیں کر سکتے، کم از کم صحیح تو کرو نا۔ آج یہی معاملات ہمارے معاشرے کے اندر ملتے ہیں، اور بلکہ کئی گھرانے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، دوسرے گھر میں رشتہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے ان سے رشتہ مانگا تھا، ہمیں کیوں نہیں دیا تھا؟ بھئی اس وقت معاملات اور ہوں گے، مزاج اور ہوں گے، والدین بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایمان کے خلاف ہیں اور کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے گھرانے ٹوٹتے ہیں وٹے کے نکاح سے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اور زندگی میں یہ عزم کر لیں، جس گھر سے رشتہ لے لیا اس گھر کو رشتہ کبھی دے نہیں، اور جس گھر کو دے دیا اس سے لینے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں گے، ایک نہ ایک دن ایسا معاملہ آئے گا، کیونکہ ہمارے حوصلے اتنے بلند نہیں ہیں، ہماری سوچ اتنی وسیع نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، پھر اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں گھر اجڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ گھرانہ ٹوٹنے کا تیسرا بڑا سبب مرد کی قوامیت کا غلط استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ اب قوام ہونے کا معنی کیا ہے؟ عورتیں یہاں پہ یہ سمجھتی ہیں، خواتین یہ سمجھتی ہیں، خصوصاً عورت مارچ کی جو ذمہ دار ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مرد کو یہ اتنی فوقیت کیوں دے دی گئی؟ حالانکہ معاملہ سمجھنے والا ہے، یہاں مرد کو فوقیت نہیں دی گئی، مرد کو قوام بنا کے کائنات کے رب نے اس گاڑی کا ڈرائیور بنا دیا ہے۔ اب ذرا گاڑی کا ذہن تھوڑا سا تصور میں لے کے آؤ نا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، خامد گاڑی چلا رہا ہے، اس کی بیوی ساتھ کی سیٹ میں بیٹھی ہے، کھڈا آئے گا وہاں سے گاڑی مرد نے بچانی ہے، عورت تو آرام سکون سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایکسیڈنٹ کا خطرہ مرد کو زیادہ ہے، تحفظ اس نے کرنا ہے، عورت تو سکون سے بیٹھی ہے، رات کی تاریکی میں گاڑی چلاتا ہے، آگے سے رکاوٹیں، لائٹیں، خطرات ان کو برداشت مرد کرتا ہے، عورت تو تحفظ سے بیٹھی ہے۔ مرد کو قوام بنانے کا مطلب یہ ہے، کائنات کے رب نے زندگی کی اس گاڑی کا ڈرائیور مرد کو بنا دیا ہے، اور عورت کو سکون، آرام اور تحفظ دینے کے لیے اس مرد کے سائے میں بٹھا دیا ہے۔ ہمیں یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی، ہم نے شوشہ کھڑا کر دیا ہوا ہے کہ مرد کو حاکم کیوں بنا دیا جی، عورت کو لونڈی بنا دیا۔ اوے اللہ کے بندو، اس کو لونڈی نہیں بنایا، اس کو مخدومہ بنایا ہے، اس کو خادم بنا دیا ہے۔ سید القوم خادمہم، کسی قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے۔ اگر مرد کو گھر کا سردار بنایا نا تو مرد حقیقت میں اس گھر کا خادم ہے، اور عورت مخدومہ ہے، اس نے تو آرام کی زندگی بسر کرنی ہے۔ سارے خطرات، ساری مشکلات، ساری رکاوٹیں، سارے فتنے، ساری آزمائشیں، ساری ابتلاؤں کا مقابلہ مرد نے کرنا ہوتا ہے، اس لیے مرد کو قوام بنا دیا گیا ہے۔ اور میری بات کا غصہ نہ کرنا، آپ معاشرے کا سروے کر کے دیکھنا، تجربہ کر کے دیکھنا، جن گھروں کے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، گھر کے فیصلے، کاروبار کے فیصلے، رشتوں کے لین دین کے فیصلے،
معاملات کے فیصلے، تعلقات کے فیصلے جس گھرانے کے اندر عورتیں کرنے لگ جاتی ہیں اور مرد وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ گھرانے آپ کو چند دنوں میں اور مہینوں میں ٹوٹتے نظر آئیں گے۔ ان گھرانوں کا نظام آپ کو درم برم نظر آئے گا، ان گھرانوں میں سکون نظر نہیں آئے گا۔ اور میں اپنے تجربات کی روشنی میں اگرچہ آپ سے چھوٹا ہوں، میں اب فہم و فراست میں، عقل و دانش میں، علم و عمل میں، عمر میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن ایک تجربے کی بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ دے کے کہوں گا، جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں، کبھی اس گھر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، کل کو پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، گھرانے ٹوٹتے نظر آئیں گے۔ گھر کے فیصلے، کاروبار کے فیصلے، معاملات کے فیصلے، تعلقات کے فیصلے مرد کی مٹھی میں ہوں تو وہ گھر بلندی کی طرف جاتا ہے اور اس گھر میں اللہ کی رونق، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو اپنا مال بے وقوفوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس کی تشریح میں محدثین نے پتہ کیا لکھا ہے کہ اپنے گھر کے معاملات، کاروبار کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کے ہاتھ میں اپنے کاروبار کے معاملات دے دیتا ہے، ایسے انسان کی اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ مرد کی قوامیت جب تک کسی گھرانے میں قائم ہے، اس گھر کے فیصلے مرد کے ہاتھ میں ہیں، وہ گھر کبھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، عورت سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، مشاورت کے اندر عورت کو شامل کیا جائے گا۔ پیغمبر کائنات نے بڑے بڑے مواقع پہ اپنی بیویوں سے مشورے لیے تھے۔ آپ نے سیدہ ام سلمہ سے مشورہ کیا، سیدہ خدیجہ سے مشورے کیے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے آپ نے مشورے کیے، سیدہ زینب سے آپ نے مشورہ کیا۔ ان مشاورت کے بارے میں میں بارہا اس خطبے کے اندر بتا چکا ہوا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشاورت کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی جہاں پہ کسی بیوی نے دخل اندازی کی، پیغمبر کائنات نے اس کو ڈانٹا بھی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیماری کے عالم میں تھے، آپ نے حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے، جماعت کروا دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، فقیہہ کائنات، صدیقہ کائنات، آپ نے مشورہ دے دیا، اللہ کے رسول ابو بکر سے نماز کا نہ کہیں، میرے بابا دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اتنا رونا آئے گا نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ عمر سے کہہ دیں وہ نماز پڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ نے پھر یہ جواب دیا، آپ نے پھر کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ نے پھر جب یہ بات کہی، اللہ کے رسول نے غصے سے ڈانٹ کے کہا، اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم تو گمراہ کرنے والیاں ہو، عورتوں کا کام غلط مشورے دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے سیدہ کے مشورے کو نہیں مانا، حالانکہ سیدہ عائشہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، وہ عورت ہے جس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے، واقعات ثابت ہیں، حبیبۃ حبیب اللہ، رب کے محبوب کی محبوبہ، اور کائنات کے رب نے جن کی پاک دامنی کا اعلان اپنے قرآن میں خود کیا ہے۔ سیدہ عائشہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جب مشورہ نہیں مانا تو اپنی بیوی عائشہ کا بھی نہیں مانا۔ گھر کے فیصلے، معاملات کے فیصلے مرد کو سجتے ہیں، مرد یہ فیصلے کرنے کی ہمت اور طاقت پیدا کرے۔ اور میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، جس مرد کے پاس گھر کے معاملات کے، اپنے کاروبار کے معاملات کے
لین دین اور تعلقات کے معاملات کے فیصلے کرنے کی جرت موجود نہیں، میں اس آدمی سے کہوں گا وہ بندہ شادی کروانے کے قابل نہیں، اس انسان کو چاہیے کہ کسی کا گھرانہ برباد نہ کرے، وہ شادی کے بغیر زندگی گزار لے، اس کے اندر یہ ہمت ہی نہیں کہ شادی کروا سکے۔ یہ فیصلے مردوں کے نام پہ ہیں، اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے۔ عورت سے، بیوی سے مشاورت ضروری ہے، اگر اس کا مشورہ ٹھیک ہے تو مانا جائے خیر خواہی کی بنیاد پہ، لیکن فیصلے عورت کے ہاتھ میں نہ دیے جائیں۔ اور کائنات کے رب نے فطرت کے فیصلے کتنے کمال کے کیے ہیں۔ تاریخ انسانی کے اندر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں، لیکن ایک بھی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ کسی تاریخ انسانی کے اندر ایک بھی دلیل ایسی نہیں ملتی کہ عورت کو حکمرانی دی جائے۔ کیوں؟ یہ فطرت کے فیصلے اللہ نے کیے ہیں۔ رب کائنات کو پتہ ہے اگر عورت اتنی عقل مند ہے، فیصلے کرنے کی ہمت اور جرت اس کے اندر اتنی موجود ہے، تو 1,24,000 کم و بیش میں سے اللہ کسی ایک عورت کو تو نبی ضرور بنا دیتا۔ لیکن پیغمبر کائنات نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ قوامیت مرد کے نام پر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، عورت کو قوام کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے کہ نیگیٹو چالوں میں، مکر و فریب میں عورت ہمیشہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ اس کے مکر و فریب بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ مردوں کے مکر کا، مردوں کی چالوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، لیکن جہاں پر مردوں کی چالوں کا تذکرہ کیا وہاں پہ رب نے ناکامی کی بات کی ہے کہ وہ ناکام ہو گئے۔ لیکن فمکروا مکرا، انہوں نے مکر کیے، چالیں چلی، لیکن ان کی چالیں ناکام ہوئی۔ اور جہاں پہ ایک عورت کی چال کا تذکرہ آیا وہاں پہ رب نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں بڑی بہت بڑی ہوتی ہیں، یہ مکاریوں میں، چالوں میں بہت آگے ہوتی ہیں، اس لیے ان کو قوام نہیں بنایا گیا۔ اور مرد کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، قوت فیصلہ ہوتی ہے، جرت گویائی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ گھرانہ ٹوٹنے کا 14واں سبب خامد یا بیوی کا بد کردار ہونا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اور یہاں پہ کچھ مرد بھی قصوروار ہیں، کچھ مرد بھی قصوروار ہیں۔ شادی کی، کسی دلہن کو گھر لے کے آئے، اپنے بستر کی زینت بنایا اور چند دن اس کے پاس رہے، پھر جناب ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑتے اڑاتے دوسرے ملک جا کے بسیرا کیا، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال یہ شہزادہ وہاں پہ عیاشیاں کرتا ہے، اپنی کمائیاں کرتا ہے، اور وہ گھر میں بیٹھی انتظار کرتی ہے۔ وہ فحاشی کے راستے پہ نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ اگر تم یہاں رہ کے کمانا چاہتے ہو تو کیا تمہارے لیے رب کائنات نے رزق کے دروازے بند کر دیے؟ لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک عورت کو رات کی تاریکی میں اپنے خامد کی محبت میں اشعار ترانے پڑھتے سنا تھا، اور پھر پریشان ہو گئے، اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، جا کے پوچھا بیٹی یہ بتا دو ایک عورت اپنے خامد کے بغیر کتنا گزارا کر سکتی ہے؟ بیٹی بھی بڑی کمال تھی، با کمال تھی، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ حفصہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے قرآن نے ایک عورت کی عدت فوت شدہ، جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک عورت، فطرت یہ بتاتی ہے ایک عورت 4 مہینے اپنے خامد سے جدائی میں گزارا کر سکتی ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آرڈر جاری کر دیا، جتنے مجاہدین، جتنے مسلمان فوجی جہاد کے میدانوں میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کوئی ایک فوجی بھی 4 مہینے سے زیادہ جہاد کے میدان میں نہیں رہے گا،
واپس پلٹے گا، اپنے گھر آئے گا۔ آپ نے یہ پابندی لگا دی ہر فوجی کے لیے تاکہ کوئی مسلمان عورت بے راہ روی کی طرف نہ چلی جائے۔ یہ طریقہ تھا۔ یہاں پہ خامد گھر میں ہوتا ہے، پھر بھی بیوی کے موبائل میں غیر مردوں کے نمبر ہیں، نیٹ پہ چیٹنگ ہے، اور جناب والا ادھر مرد ہے، اس کے پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ گھر میں 4 5 بچے، اپنی بیٹیاں جوان، اپنے بیٹے جوان، 70 سال کی عمر کو پہنچنے والا ہے، لیکن آنکھوں میں شرم و حیا ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی، اور زبان سے اب بھی فحش باتیں نکلتی ہیں۔ ایسا یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کو تو حیا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے بڑھاپے کی حیا کرتا ہے، یہ اب بھی حیا نہیں کرتا، اب بھی اپنے گھر میں بیوی ہے اور دوسری عورتوں سے تعلقات بنائے پھرتا ہے۔ اور میں بات یہ بھی کہہ دوں، اس میں عورتوں کا بھی قصور ہے۔ اگر مرد بے راہ روی کی طرف جاتا ہے، اگر مرد گناہ کی طرف جاتا ہے، اس میں عورتوں کا بھی قصور ہے۔ وہ مرد جو بازار میں جائے، بڑی سوری عورتوں کو دیکھے، میک اپ کیے ہوئے، فیشن سے اپنے چہروں کو لپیٹ کے مردوں کے سامنے زینت شو کرنے والی، جب مرد اس طرح کے عورتوں کو دیکھ کے اپنے گھر آتا ہے، اور گھر میں عورت کو دیکھا، عورت کے میلے کچیلے کپڑے، بدبو ان سے آتی ہے، ہاتھوں میں مرچیں لگی ہوئی ہیں، پیاز کی سمیل اس کے ہاتھوں سے، اس عورت کو بننا سمرا آتا ہی نہیں، اپنے خامد کے لیے تو یہ کرتی نہیں، تو بتائیے ایسا مرد گمراہی کے رستے پہ نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اس میں قصور عورتوں کا بھی ہے۔ اپنے گھرانوں کو ٹوٹنے سے بچائیے۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، آپ بھی اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اور اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا جن کی شادی ہو چکی ہے، اپنے خامد کا حق سمجھ کے دیکھیں، جب خامد کے گھر آنے کا ٹائم ہے، اپنے کام کاج سمیٹ کے اپنے آپ کو بنا سنوار کے اپنے خامد کے سامنے پیش کرو۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، عورت بہترین وہ ہے، نیک عورت، صالح عورت، فرما بردار عورت، اس کی نشانی یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے، جب اس کا خامد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے کہ ماشاءاللہ کتنی باکمال ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ اور خامد کے لیے بننا سمرا تو گناہ سمجھتی ہیں، کہتی ہیں ان کا بھی کپڑے چنگے پا لیے۔ اللہ اکبر، میں نے کتنی عورتوں کو ایسے دیکھا اپنے خاندان کے اندر۔ بھئی خاندان کے اندر تو معاملات انسان دیکھتا ہی رہتا ہے، گھر کے لیے بالکل ہلکے سے کپڑے لیں گی، اور فنکشن میں جانا ہے کہیں دکھاوے کے لیے تو 10 ہزار روپے کا سوٹ خریدیں گی، اور گھر کے لیے لنڈے تو 1000 روپے دا لے آؤ، اور تو 2000 دے 20 ملتے ہیں وہ لے آؤ، کہتے عام ہی پانا ہے نا۔ حالانکہ گھر میں زیادہ اچھا پہننے کا رسول اللہ کی سنت آپ کا حکم ہے، اور صحابیات کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے اگر کسی گھرانے کا مرد بد کرداری کی طرف چلا جائے تو وہ گھرانہ بھی ٹوٹتا ہے، اور اگر کسی گھرانے کی عورت بد کرداری کی طرف چلی جائے تو وہ گھرانہ بھی ٹوٹتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 بندوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جس بندے کی بیوی بد کردار ہو اور اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ عمرے کے لیے چلا جائے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں کرے، اللہ پھر بھی قبول نہیں کرتا۔ ہم نے تو اپنے گھروں کی تربیت کی ہی نہیں، اور بھی عورت کے بے راہ روی اور فحاشی کی طرف جانے میں میری بات کا غصہ نہ کرنا، میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی گھر کی بہو بے حیائی کی طرف جاتی ہے، اس میں بڑا کردار اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ماں کا اپنا کردار ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ماں نے تربیت نہیں کی ہوتی، اور بسا اوقات ماں اس کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والی ہوتی ہے، ورنہ یہ کام ایک دن میں شروع نہیں ہو جاتے۔ اور تیسری بات، اگر اپنے گھروں کو بے حیائی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہو، اپنے دوستوں کو گھر کے دروازے سے باہر تک رکھو، گھر کی 4 دیواری میں دوستوں کو نہ لے کے آؤ۔ یہ دوست، یہ یار، تم پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے دعوے کرنے والے، یہی تمہاری آستینوں کے سانپ بن جاتے ہیں، یہی تمہاری بیویوں کو ورغلانے والے بن جاتے ہیں۔ دوستیاں رکھو، تعلقات بناؤ، لیکن گھر کی 4 دیواری سے باہر تک۔
گھر میں لے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کی تصویریں موبائل میں لا کے اپنی بیویوں کو دکھاتے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ محفلیں جما کے تصویریں بنا کے ویڈیو لا کے اپنی بیویوں کو دکھاتے ہو، اپنے دوستوں کے تذکرے، ان کے مذاق والی باتیں، ان کی فحش باتیں، ان کے جناب دل لبھانے والی باتیں اپنی بیویوں سے کرتے ہو، حقیقت میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تم خود مار رہے ہو۔ اور وہ عورتیں جو اپنی سہیلیوں کی باتیں اپنے خامدوں سے کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں کی تصویریں بنا کے، اپنی سہیلیوں کی ویڈیو بنا کے اپنے خامد کو دکھاتی ہیں، حقیقت میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مار رہی ہیں۔ اس سے گھرانے ٹوٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اور 15واں سبب گھرانہ ٹوٹنے کا دوسری شادی بھی ہے۔ دوسری شادی کر لینا، اس سے بھی گھرانے ٹوٹتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کی اجازت ہے، دین اسلام کی طرف سے یہ نرمی ہے، ایک مسلمان کے لیے آسائش اور سہولت ہے۔ میں اس کو ضروری نہیں کہتا، حکم نہیں کہتا، سہولت ہے، اجازت ہے۔ اور بھائی دیکھو، مرد کی نیچر، مرد کی فطرت اللہ نے اور بنائی ہے، عورت کی فطرت اللہ نے اور بنائی ہے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ نہیں صرف میرے ساتھ ہی شادی رکھے، کسی اور سے شادی نہ کرے۔ کیا ہوگا بھائی اگر کسی اور سے شادی کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ اندر محبتاں منڈیاں جان گیاں۔ خدا کا خوف کرو، محبتیں کہاں بانٹی جاتی ہیں؟ ایک آدمی کے 2 بچے ہوں، ان 2 کو محبت دیتا ہے، 3 ہو جائیں 3 کو بھی محبت ملتی ہے، 10 ہو جائیں 10 کو بھی محبت ملتی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے 10 بچوں کو اور ایک ماں اپنے 10 بچوں کو برابر کی محبت دے سکتی ہے تو ایک مرد بھی برابر میں 4 بیویوں کو محبت دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے جھوٹے دعوے ہیں، یہ غلط اختلاف معاملات ہیں۔ ہاں، جو مرد مالی طور پہ سٹرونگ ہے، 1 سے زیادہ بیوی، 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویوں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اس کے پاس جسمانی قوت بھی موجود ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، صبر نہیں کر سکتا، اس سے حوصلہ نہیں اس کے پاس، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس مرد کے لیے ضروری ہے کہ دوسری شادی کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جو مالی طور پہ مضبوط نہیں، یہ ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے جی، وہ اللہ کے رسول نے ایک بندے سے کہا شادی کر لو، کنگال انسان تھا، شادی کی فقیری بڑھ گئی، کہا دوسری کرو، فقیری اور بڑھ گئی، کہا تیسری کرو، فقیری اور بڑھ گئی، چوتھی کرو، فقیری نکل گئی، مالدار ہو گیا۔ ضعیف روایت ہے، مالداری تمہارے اعمال پہ ملے گی۔ ہاں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر کسی مرد کو یہ خطرہ ہے ایک بیوی میں میری حاجت پوری نہیں کر سکتی، میرے ایمان کے لٹنے کا خطرہ ہے، میرے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ ہے، اس مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اور میں اپنی بہن سے بھی کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، ان بیٹیوں کے والدین سے کہوں گا جو مرد کی دوسری شادی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اس کو تم برداشت کرتے ہو، اگر وہ ایمان کو بچانے کے لیے دوسری شادی کر لے تو رکاوٹ کو پیدا کرتے ہو۔ اپنے حقوق کا مطالبہ تم کر سکتے ہو لیکن شادی میں رکاوٹ کا مطالبہ نہیں۔ اگر کوئی دوسری شادی کر لے، ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے اچھا پھر ساڑھی تینوں طلاق دے دے۔ او بھائی کیوں طلاق دے دے؟ اگر ایک کو چھوڑنا دوسری شادی کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ مرد کی فطرت ہے، اس کو پتہ ہے، اور اس فطرت کو بنانے والا کائنات کا رب ہے، وہی جاننے والا ہے۔ جیسے کسی مشینری کو بنانے والا انجینئر اس مشینری کو زیادہ جانتا ہے، اسی طرح کائنات کا رب انسان کی، مرد کی فطرت کو زیادہ جانتا ہے۔ اس رب نے اجازت خود آپ دی ہے، ہم کون ہوتے رکاوٹ پیدا کرنے والے؟ لیکن ایک بات کہہ دوں، دوسری شادی کا شوق ہے نا تو ہر ایک کو مکان الگ دینا چاہیے، یہ شرعی مطالبہ ہے۔ ایک ہی کمرے میں نہ گھسیٹ دو، یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، شریعت کا مزاج یہ نہیں۔ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ، آخری بات کرتا ہوں، پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی اگر ایک کمرے کے اندر، ایک گھر کے اندر
11 بیویوں کو رکھ کے آپ انصاف کرنا چاہتے، آپ کر سکتے تھے، آپ کے پاس قوت و طاقت تھی، آپ کے پاس بصیرت تھی، میرے نبی کے پاس فہم و فراست تھی، آپ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ایک ٹائم میں 9 بیویاں رکھی، اللہ کے رسول نے 9 کے گھر الگ الگ بنائے تھے۔ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت موجود ہے جسمانی طور پر، مالی طور پہ، وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، اور میری بہن بیٹی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔